بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 فروری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف GHQ حملہ کیس میں آج اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ریلیف ملا ہے پشاور ہائی کورٹ سے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے جو آج عمران خان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے وہ اہم ہے۔ ہم شروع عمران خان کی گفتگو سے کرتے ہیں اور پھر ہم GHQ حملہ کیس میں جو آج پیش طرف سامنے آئی ہے اور پھر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی طرف آ جائیں گے۔ راولپنڈی میں عمران خان نے پارٹی کو رمضان کے بعد پھر بھرپور تحریک چلانے کی ہدایت کر دی ہے۔ عمران خان نے پارٹی کو رمضان المبارک کے بعد بھرپور تحریک چلانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اپوزیشن سے رابطوں کے لیے 2 رہنماؤں کو ٹاسک دے دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے اوپن خطوط وہ حقائق ہیں جن پر اسٹیبلشمنٹ کو غور کرنا چاہیے۔ وکیل فیصل چودھری نے عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تفصیلات سامنے رکھیں۔ وکیل کا کہنا تھا کہ عمران خان نے رمضان المبارک کے بعد بھرپور انداز میں تحریک چلانے کی ہدایت کی ہے۔ اس حوالے سے اسد کیسر اور عمر ایوب کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی ہدایت بھی کی گئی اور اوپن خطوط سے متعلق کہا کہ یہ وہ حقائق ہیں جن پر اسٹیبلشمنٹ کو غور کرنا ہوگا۔ فیصل چودھری نے کہا کہ عمران خان نے ثناء اللہ مستی خیل کو سیاسی کمیٹی میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ آج جھوٹے کیسز کی سیریز کے ایک اور کیس GHQ کی سماعت تھی۔ جنہوں نے PTI چھوڑ دی ان کے خلاف 9 مئی کا کوئی کیس نہیں چلا۔ آج بھی سرکاری گواہان کو پیش کیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں کنٹرولڈ ٹرائل چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا وکلا اور صحافیوں میں پک اینڈ چوز کر کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اوپن ٹرائل کی درخواست دائر کی ہے۔ عمران خان نے اپنے تینوں خطوط کا اعادہ کیا اور کہا کہ یہ اوپن خطوط ہیں اور سب کے لیے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں بڑھتی دہشت گردی کا سدباب کرنا ہوگا۔ عدلیہ کو کریش کیا گیا۔ بانی PTI عمران خان کی گرفتاری کو سپریم کورٹ نے اغوا قرار دیا۔ فیصل چودھری نے مزید کہا کہ آزاد جج کبھی کوئی متنازع ریمارکس نہیں دیتے۔ 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا سب نے دیکھا۔ ہم 9 مئی پر اسی لیے جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں۔ ہمارا موقف ہے کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ہم ریاست سے آئین اور قانون کے مطابق انصاف مانگتے ہیں۔ ملٹری کورٹس کا کیس سننے والے سپریم کورٹ کے بینچ کے ریمارکس سے متفق نہیں ہیں۔ فیصل چودھری کے مطابق عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں PTI کے خلاف چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ انسانی حقوق پامالی کیس کو دنیا کے سامنے لانے کی وجہ رول آف لاء کی نفی ہے۔ ہم بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ آج آزاد میڈیا اور آزاد عدلیہ ریورس ہو چکے ہیں۔ ملک میں انٹرنیٹ بند ہے، کون یہاں سرمایہ کاری کرے گا؟ PTI حکومت کے بعد ملک کو $45 ارب کا نقصان پہنچا ہے۔ فارم 47 کے کندھوں پر چڑھ کر یہ حکومت قائم کی گئی۔ یہ فیصل چودھری کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی اور انہوں نے عمران خان کا جو میسج ہے وہ قوم کے سامنے رکھا۔ وہیں پہ آج پیکا ایکٹ کے خلاف مختلف شہروں میں بھوک ہڑتال جاری ہے۔ پیکا وہ قانون ہے جس کے تحت فیک نیوز، نام نہاد فیک نیوز کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ وہ فیک نیوز ہوگی جو حکومت کے خلاف بات کی جائے گی، یا حکومت کو جو پسند نہیں ہوگی وہ فیک نیوز ہوگی۔ یہ کون دیکھے گا کہ فیک نیوز ہے یا نہیں ہے؟ یہ حکومت دیکھے گی، حکومت کا بنایا ہوا ایک بورڈ دیکھے گا۔ اس فیک نیوز کے پیکا ایکٹ کے خلاف کل آپ نے دیکھا کہ ڈی چوک پر صحافیوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی اور صحافیوں نے احتجاج کیا۔ اسی متنازع پیکا قانون کے خلاف ملک بھر میں صحافی سراپا احتجاج ہیں۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور سمیت کئی شہروں میں بھوک ہڑتالی کیمپ جاری ہیں۔ متنازع بل کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے، نعرے بازی کی گئی۔ صحافی برادری نے آزادی صحافت پر قدغن قبول نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ضلع نوشہر و فیروز میں سندھ صحافی اتحاد کی جانب سے پیکا قانون کے خلاف اللہ والا چوک سے نیشنل پریس کلب تک ریلی نکالی گئی، جو مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے نیشنل پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی، جہاں پر صحافیوں نے دھرنا دے دیا جس کے باعث ٹریفک معطل ہو گئی۔ اس موقع پر صحافی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت آزادی صحافت پر دھاوا بولنا چاہتی ہے، جو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم حکومت کو الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ پیکا قانون کا بل واپس لیا جائے، بصورت دیگر پورے ملک کو جام کر دیا جائے گا۔ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے عہدیداران کی سیکرٹری جنرل PFUJ کے ہمراہ پیکا قانون کے حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی گئی۔ سیکرٹری جنرل PFUJ ارشد انصاری نے کہا کہ ہیومن رائٹس کمیشن نے ہمیشہ کالے قوانین کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ حکومت نے ہم پر یہ مارشل لا قانون نافذ کیا ہے۔ انہوں نے کہا PP کہتی ہے کہ ہم نے قانون میں جرمانہ کو کم کر کے 10 لاکھ اور قید کو 3 سال پر لائے۔ بل کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا یہ کردار ہے، جبکہ PTI نے قانون کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے جو ہے وہ رد کیا اور پاکستان تحریک انصاف نے ہر جگہ پہ رد کیا۔ ارشد انصاری نے کہا کہ صحافی فیک نیوز کے خلاف 2016 میں یہ پیکا ایکٹ آیا،
جس پر جسٹس عطر من اللہ نے حکم امتناع دیا تھا۔ ہم عدالتوں میں چلے گئے، اس قانون کے تحت سوشل میڈیا کا گلا پکڑنا ہے۔ رکن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سلیمہ ہاشمی نے کہا کہ پیکا قانون کو یہاں پر ہی روکنا ہوگا، ہماری لڑائی اظہار رائے اور اظہار خیال کی آزادی ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ قانون منظور نہیں ہے، اپنے والد فیض احمد فیض کے معاملے پر بہت پہلے عدلیہ مایوس ہو چکی ہوں، عدلیہ سے صحافیوں کو اس قانون کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ اور ساتھ سینئر جو اینکر پرسن ہیں اور چیئر پرسن ہیں ہیومن رائٹس کمیشن منیز جہانگیر، جو کہ انہوں نے کہا کہ پیکا بل پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا موقف واضح ہے، یہاں کون سے اس بل کو لانے کے لیے مظاہرے ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا اس بل کے ذریعے متوازی عدلیہ کا نظام لایا جا رہا ہے، بل میں لکھا ہے کہ ہم اسمبلیوں میں بیٹھے لوگوں پر تنقید نہیں کر سکتے۔ منیز جہانگیر نے کہا کہ یہ بل جن لوگوں کی جانب سے آ رہا ہے ان کو ہم جانتے ہیں، یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے، اس بل کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ریاست تو ہمیشہ کمزور لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہاں کمزور لوگوں کو دبایا جا رہا ہے۔ وہیں پہ آج جی ایچ کیو حملہ کیس میں مزید 8 گواہان کی ایک تاریخ پر 8 گواہان کی شہادت قلم بند کی گئی ہے۔ راولپنڈی جی ایچ کیو حملہ کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مزید 8 گواہان کی شہادت ریکارڈ ہو گئی، جس کے بعد شہادتوں کی یعنی کہ ایویڈنس کی تعداد 25 ہوگی۔ اب تک 25 گواہان اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ اڈیالہ جیل پہنچے۔ عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ سماعت میں شرکت کے لیے نامزد ملزمان شیخ رشید، زرتاج گل اور دیگر اڈیالہ جیل پہنچے۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ اپنی ٹیم کے ہمراہ اڈیالہ جیل پہنچے۔ ملزمان کے وکیل فیصل ملک اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ اڈیالہ جیل پہنچے۔ عدالت کی جانب سے طلب کردہ استغاثہ کے چشمدید گواہان بھی اڈیالہ جیل پہنچے۔ جیل حکام کی اجازت کے بعد پروسیکیوٹرز، وکلاء، ملزمان، گواہان اڈیالہ جیل کے اندر روانہ ہوئے۔ سماعت کے دوران استغاثہ کے مزید 8 گواہان کی شہادت ریکارڈ کی گئی۔ مقدمہ میں مجموعی طور پر 25 گواہان کی شہادت ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ آج شہادت ریکارڈ کرانے والوں میں سب انسپیکٹر بابر، سجاد، عقیل احمد، رجب علی احمد، سب انسپیکٹر عرفان حسین، شمریز محبوب، کانسٹیبل طالب حسین، کانسٹیبل ثمرہ اشفاق بھی شامل تھے۔ مقدمہ میں استغاثہ کے گواہان کی شہادت ریکارڈ کرنے کا آغاز 15 جنوری کو ہوا تھا۔ گزشتہ 8 سماعتوں میں استغاثہ نے 25 گواہان کی شہادت ریکارڈ کروا لی ہے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس 9 مئی کا۔ پولیس نے مرکزی مفرور ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اور اشتہار عدالت میں پیش کیے۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری مراد سعید، حماد اظہر، راجہ بشارت اور زلفی بخاری کے پیش کیے گئے۔ خاتون پولیس اہلکار نے ملزمہ نادیہ حسین اور فاطمہ احسن سے برآمد موبائل فون عدالت پیش کیے۔ عدالت نے 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 26 فروری تک ملتوی کر دی اور عدالت نے ایک دن میں 8 گواہان کے بیانات، ابھی یہ چیف ایگزامینیشن ہو رہا ہے، ابھی کراس ایگزامینیشن نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 120 ملزمان ہیں اور ہر وکیل نے اگر ایک گواہ پر جرح شروع کر دی تو ایک گواہ پہ کئی ہفتے لگیں گے، تو اس وجہ سے فی الحال یہ چیف ایگزامینیشن کروا رہے ہیں، اس کے بعد پھر کراس ایگزامینیشن ہوگی۔ کسی گواہ کی ایویڈنس تب کمپلیٹ ہوتی ہے جب کراس ایگزامینیشن بھی ہو جائے، ابھی تک کراس ایگزامینیشن نہیں ہوئی۔ وہیں پہ جو ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اعظم سواتی، جنہوں نے بڑی مشکلات برداشت کی ہیں اور بڑے مشکل دن دیکھے ہیں اور 2 دفعہ وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ایک دفعہ ان پہ جو تشدد کی تفصیلات ہیں وہ سپریم کورٹ تک پہنچی، لیکن بدقسمتی سے کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا اور وہاں وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فٹ بال بنایا گیا اور اس طرح تشدد کیا گیا۔ ان کا نام مختلف لسٹوں میں ڈالا گیا تھا اور ان کی بیرون ملک جانے پر پابندی تھی۔ اعظم سواتی کی درخواست پر ان کی درخواست تھی کہ ای سی ایل، پی سی ایل یا جتنی بھی یہ لسٹیں ہیں تمام سے نام نکالا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے تمام لسٹوں سے ان کا نام نکالنے کا حکم دیتے ہوئے ان کو گرفتار کرنے اور ان کو روکنے سے، ایئرپورٹ پر روکنے سے روک دیا اور منع کر دیا۔ یہ درخواست فائنلی فیصلہ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کی بیرون ملک جانے پر عائد پابندی کے معاملے پر پشاور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس کے مطابق عدالت نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ حکم نامے میں عدالت نے کہا کہ اعظم سواتی کا نام PNIL، PCL اور ECL سے نکال دیا جائے، درخواست گزار کو بیرون ملک سفر کرنے دیا جائے اور کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے۔ چونکہ انہوں نے پشاور ہی سے جانا ہے بیرون ملک اور وہ پشاور سے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ وہ کچھ ٹائم کے لیے، چونکہ ان کی پہلے ہی فیملی باہر ہوتی ہے، تو وہ کچھ ٹائم کے لیے جو یہ مشکل حالات ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو الگ رکھیں گے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب پشاور کی ایئرپورٹ سے ان کی گرفتاری کا کیا سلسلہ سامنے آتا ہے۔
جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری روک دی ہے اور اور وہ تمام مقدمات میں ضمانت پر ہیں، وہ لمبا عرصہ جیل گزار کے آئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔